70% خرید و فروخت پاکستان میں کم ہو چکی ہے. تاجر برادری تحریک چلانے لگی ہے. تاجر برادری اس تاجر دوست اسکیم کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے. 28 اگست کو بروز بدھ کراچی سے خیبر گوادر سے چترال تک پورا ملک مکمل بڑے بڑے برانڈ ہیں وہاں پہ خریداری ہو رہی ہے, وہاں پہ موجیں لگی ہوئی ہیں. انتہائی مشکل میں جب سے یہ 2.5 سال ہو گئے ہیں اور ہم لگاتار مشکلات کا شکار ہیں. تاجر دوست اسکیم لائی گئی جس کو کہا گیا کہ 1200 روپے ٹیکس ہوگا سال کا, اور یہ واقعی اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ یہ تاجر دوست ہی ہوگی جو 1200 روپے مانگ رہے ہیں سال کا, تو یہ تو واقعی تاجر دوست کہلائے گی. بعد میں پتہ چلا نہیں, یہ تو 60,000 روپے مہینہ کی بھی تھی, یہ 40,000 روپے مہینہ بھی تھی, یہ 50,000 روپے مہینہ بھی ہے, یہ 20,000 روپے مہینہ بھی ہے. گزارش یہ ہے کہ اس اسکیم کو ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور اسے تاجر دشمن اسکیم قرار دیتے ہیں. اس کے اندر جو ویلیویشن ٹیبل بنایا گیا پراپرٹی ویلیو کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جی آپ کی دکان ہوگی 1 کروڑ روپے کی, اس کا 10% جو ہوگا وہ انکم ٹیکس, وہ آپ کی آمدن کہلائے گا اور اس پر آپ کو انکم ٹیکس دینا ہوگا. دنیا میں کہیں ایسا قانون نہیں ہے, انکم پر انکم ٹیکس ہوتا ہے. تاجر جو فائلر ہے وہ بھی ایڈوانس ٹیکس ادا کر رہے ہیں بجلی کے بلوں میں 10%, اور جو نان فائلر ہے وہ بھی ٹیکس ایڈوانس بجلی کے بلوں میں ادا کر رہا ہے. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے, جو بھی IMF کا ملازم آتا ہے ہمارے پاس, وہ کوئی بھی وزیر خزانہ ہو, ایک تو بدقسمتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی پاکستانی MNA الیکٹڈ نمائندہ وزیر خزانہ آج تک نہیں بن سکا ہے. ہمیشہ IMF کا ملازم ہوگا, وہ سینیٹر بنے گا, اس کا ہمارا خزانہ اس کے حوالے ہوگا, وہ پھر جیسے مرضی کرے گا, جیسے مرضی IMF سے معاہدے کرے گا. آپ نے دیکھا پچھلے ادوار میں مشرف صاحب سے لے کر آج دن تک یہی ہوتا چلا ہے. لیکن تاجر برادری اس ویلیویشن ٹیبل کو, اس تاجر دوست اسکیم کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے. بجلی کے بلوں میں انتہا کے ٹیکس لگے ہوئے ہیں, ہم ان کو بھی فوری طور پہ حکومت کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم بجلی اور گیس, ان کے اندر جو سلیب بنائی گئی ہیں ان کو بھی واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ IPPs اتنا بڑا ڈاکہ, یہ IPPs کا, اور خدا آپ کو ہدایت دے, آپ کر کیا رہے ہیں؟ 22,000 میگا واٹ بجلی ہمیں ضرورت ہے اور پیک آورز میں ہمیں 13,000 مزید ضرورت ہوتی ہے, لیکن آپ پیمنٹ کر رہے ہیں 48,000 میگا واٹ کی. اور خدا آپ کو ہدایت دے, اور کیوں قوم کے ساتھ ظلم کرتے ہو کہ 22,000. اچھا ہاں یہ بھی ہے کہ اگر آپ 48,000 میگا واٹ کی پیمنٹ کرتے ہو تو پھر لوڈ شیڈنگ کیوں کرتے ہو؟ اور بھائی بجلی بناؤ نا, ہم کو کہ بجلی بناتے نہیں ہیں اور آپ لوڈ شیڈنگ بھی کر رہے ہیں, ساتھ ظلم بھی کر رہے ہیں بجلی کے بلوں میں. تو لہٰذا ہم کسی صورت بھی یہ بجلی کے بل جن پر ٹیکسز ہیں ان کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں. اور کوئی بھی ٹیکسز آئندہ ڈائریکٹ ٹیکس ہوگا, انکم ٹیکس, سیل ٹیکس آپ نے لگا کے عوام پر بوجھ ڈالا ہے. سیل ٹیکس ایک تو تاجر اس کو سمجھ نہیں سکتا, ہمارا تاجر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کو نہیں سمجھ, اس کے قوانین اتنے سخت ہیں, لیکن پیسے عوام سے اکٹھے کر کے سیل ٹیکس کے جمع کرانے ہوتے ہیں. وہ 2 جگہوں پہ, وہ امپورٹر کے پاس اور مینوفیکچرر کے پاس ادا ہو جاتے ہیں. لیکن ظلم یہ ہے کہ ٹیکس در ٹیکس, ٹیکس در ٹیکس, یہ کسی صورت ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے ان سے کہا ہے کہ یہ جو 236G اور 236H جو انکم ٹیکس انہوں نے SRO جاری کیا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس کا, اس کو بھی ہم ٹوٹلی طور پر مسترد کرتے ہیں, اس کو بھی واپس لینا ہوگا. اس کے علاوہ جو آپ نے ریئل اسٹیٹ پر قدغنیں لگائی ہیں, ہم اس کو بھی واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا ہے پاکستان کا. اس وقت حالات یہ ہے 70% خرید و فروخت پاکستان میں کم ہو چکی ہے. کسی بھی آدمی میں یہ سخت نہیں ہے کہ وہ خریداری کر سکے. ہاں بڑی اشرافیہ جو ہے, جہاں بڑے بڑے برانڈ ہیں وہاں پہ خریداری ہو رہی ہے,
وہاں پہ موجیں لگی ہوئی ہیں. حکومت اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. ہم ان سے بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ سرکاری دفتروں پہ سولر لگا لیں, آپ چھوٹی گاڑیاں استعمال کریں. یہ غریب ملک ہے, اس عام آدمی پس رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, اور آپ بڑی بڑی گاڑیوں 10-10 کروڑ گاڑیوں پہ پھرتے ہیں. ہمارا کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, کوئی سینیٹر, کوئی مشیر, وزیر 8-10 کروڑ گاڑیوں سے نیچے نہیں ہے. 50 کروڑ کے اور بھائی ان کے سب کے اثاثے چیک ہونے چاہیے. تمام سرکاری بڑے افسران کے اثاثے چیک ہونے چاہیے. یہ ملک کا قرضہ اتر سکتا ہے, لیکن ظلم یہ ہے کہ غریب سے پیسے لے کر امیر پر لگائے جا رہے ہیں. مراد ان کی دیکھیں, تنخواہیں ان کی دیکھ, اربوں روپے کی مراد ہیں, اربوں روپے کی ان کی تنخواہیں, پھر ان اوپر سے بجلی مفت, گیس مفت, پیٹرول مفت, گاڑیاں مفت, صحت مفت, جہاز مفت. یہ اس ملک پر ظلم ہے. ہم کسی صورت بھی اب یہ تحریک چلانے لگے ہیں, تاجر برادری تحریک چلانے لگی ہے. الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کے صدر اور وہاں کے روح رواں شوکت نواز میر ہمارے ساتھ ہیں, جنہوں نے وہاں لڑائی لڑی ہے. گلگت بلتستان سے غلام حسین صاحب اور مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سندھ سے ہمارے عبدالقیوم قریشی صاحب اور امیر میمن صاحب. کراچی سے جمیل پراچا صاحب, عتیق میر صاحب, شرجیل گوپلانی صاحب, اور ہمارے عرفان رضوان صاحب, اور ہمارے رؤوف ابراہیم صاحب, ارشد خان صاحب. جنوبی پنجاب سے ہمارے چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق صاحب. جنوبی پنجاب کے صدر انجمن تاجران کے طارق کریم صاحب. لاہور سے حاجی مقصود بٹ صاحب کے بیٹے مجاہد مقصود صاحب, عبدالرزاق ببر صاحب, ملک کلیم صاحب. یہ سارے الحمدللہ. بلوچستان سے عبدالرحیم کاکڑ صاحب اور سیکرٹری جنرل آل پاکستان انجمن تاجران میر یاسین مینگل صاحب. تمام دوستوں نے مشترکہ طور پہ یہ جو تنظیم تاجران پاکستان, ہم نے مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے تحریک چلانے کا. بات کاشف صاحب ابھی کریں گے, اس کے بعد ہم سارے دوست جب بات کر لیں گے تو ہم جو بھی ہڑتال کی کال ہے ہماری اس کا اعلان کریں گے. مشترکہ طور پہ ہم اعلان کریں گے. محترم کاشف صاحب. ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پاکستان کی